السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بتائیں گے کہ شیئر مارکیٹ میں آنے سے پہلے کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ تو بہت سارے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ شیئر مارکیٹ ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں پر جو آدمی بھی جائے گا وہ اربوں روپیہ کما کر امیر بن کر بادشاہ بن کر شہنشاہ بن کر نکلتا ہے۔ تو یہ سوچ بالکل غلط ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اور بہت سے یہ سوچتے ہیں کہ جو بھی آدمی شیئر مارکیٹ کا نام بھی لے گا یا اس میں پیسہ لگائے گا تو وہ کنگال ہو کے نکلے گا، فقیر بن کے نکلے گا، برباد ہو کے نکلے گا۔ تو ایسا بھی بالکل بھی نہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ جو کہتے ہیں کہ کروڑوں روپیہ کمانے کی جگہ ہے تو وہ بھی صحیح نہیں سوچ رہے ہیں، اور جو کہتے ہیں کہ کنگال بن کے نکلے گا، برباد ہو کے نکلے گا تو وہ بھی صحیح نہیں سوچ رہے ہیں۔ تو صحیح بات تو یہ ہے کہ ہر کام کرنے کا کوئی ڈھنگ ہوتا ہے، طریقہ ہوتا ہے۔ اس کام کو اس طریقے سے ڈھنگ سے اگر کیا جائے تو وہ نقصان سے بچا دیتا ہے اور فائدہ دیتا ہے، اور اگر اسی کام کو بگاڑ کر کیا جائے، سیکھے بغیر کیا جائے، آنکھیں بند کر کے، تو بالکل دھیان کے بغیر کیا جائے تو اس میں نقصان تو ہونا ہی ہونا، 100% اس کا نقصان ہوتا ہی ہوتا ہے۔ تو اسی طرح دنیا کا کوئی کام بھی نہیں ہے کہ جو فائدہ ہی فائدہ دیتا ہو، نقصان جس میں نہ ہوتا، بلکہ یہ انسانی زندگی کے لوازمات ہیں اور انسان کے ساتھ لگی ہوئی چیزیں ہیں کہ انسان کبھی دھوکہ کھائے گا، کبھی نقصان کھائے گا، کبھی فائدہ ملے گا، تو یہ چیزیں چلتی رہیں گی۔ لیکن ہر کام کو انسان کوئی بھی ہے، اس کا مذہب کوئی بھی ہو، تو کوئی بھی انسان ہے، جیسے ڈرائیونگ کرنی ہے، گاڑی چلانی ہے، تو گاڑی تو بہت خطرے کی چیز ہے، ایروپلین اڑانا ہے، ہیلی کاپٹر اڑانا ہے، تو اگر سوچا جائے تو وہ بہت خطرے کی چیز ہے، لیکن لوگ اس پر محنت کرتے ہیں، اس کو سیکھتے ہیں اور پھر آرام سے اڑاتے ہیں، اور خطرہ تو لگا ہی رہتا ہے پھر بھی۔ تو جب مقدر میں ہوتا ہے ایروپلین کا گرنا، گاڑی کا ایکسیڈنٹ یا اور کوئی جو بھی کام کاج وہ کرتے ہیں، اس میں اگر کوئی حادثہ ان کے مقدر میں ہو تو وہ ہو کر رہتا ہے۔ حادثات کو اگر دیکھا جائے، ایکسیڈنٹ کو دیکھا جائے تو کوئی گاڑی ہی نہ چلائے، لیکن ساری دنیا گاڑی چلاتی ہے۔ تو یعنی چیز کو سیکھ لے اگر آدمی، جس کام کو کرنے جا رہا ہے اس کو اگر کام کو سیکھ لے گا تو انسان کے اندر جذبات، کانفیڈنس پیدا ہو جاتا ہے۔ تو یہی بات شیئر مارکیٹ کی بھی ہے، سٹاک مارکیٹ کی بھی ہے۔ یہاں بھی جو آدمی سیکھ کر آئے گا، سیکھ کر کرے گا، تو اس کے لیے کوئی بھی نقصان نہیں، اس کو فائدہ ہی فائدہ ہوگا۔ اور سب سے زیادہ فائدہ شیئر مارکیٹ میں اس آدمی کو ہوتا ہے جو صبر کرنے والا ہو۔ جس کے اندر صبر نہیں ہے، پیشن نہیں ہے، جلد باز ہے، 2-4 دن میں ہی کروڑوں روپیہ کما کر امیر آدمی بننے کی کوشش جو کرے گا تو وہ برباد ہو جائے گا۔ وہ اپنا سارا جتنا بھی کیا کرتا ہے، ساری زندگی کمائی ہے، وہ شیئر مارکیٹ میں برباد کر کے، تو مفتی صاحب بار بار کہتے ہیں کہ اس کا تو ٹکلا ہو جائے گا۔ تو ٹکلا ہوئے بغیر اس کا رہے گا نہیں کچھ بھی۔ تو لالچ انسان کو ہر جگہ ذلیل کرتی ہے۔ شیئر مارکیٹ میں لالچ برباد نہیں کرے گی، بلکہ دنیا کا کوئی اور کام بھی ہوگا، اگر اس میں بھی انسان لالچ کرتا ہے تو اس میں بھی برباد ہو جاتا ہے۔ ہاں، اتنی بات ہے کہ شیئر مارکیٹ میں زیادہ خطرہ ہے کہ لالچی آدمی زیادہ برباد ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے اس چیز کا دھیان رکھنا ہے کہ ہم نے لالچ، جو بھی شیئر مارکیٹ میں آدمی آئے گا تو اس نے لالچ بالکل بھی نہیں کرنی، بلکہ صبر بہت ضروری چیز ہے۔ صبر، پیشن، صبر، پیشن، صبر، پیشن۔ کبھی کبھی ایسا ہوگا کہ جو پیسہ آپ نے لگایا ہے تو ایک سال تک وہ پھنسا رہے گا اور آپ کا لاکھوں روپے مائنس میں رہے گا۔ تو جب آپ صبر نہیں کریں گے تو وہ، جب آپ کا مارکیٹ آپ کی ڈاؤن آ جائے گی، جس کمپنی میں آپ نے پیسے لگائے ہیں، تو وہ جب ڈاؤن آ جائے گی تو آپ پھر اگر صبر نہیں کریں گے تو آپ جلد بازی میں اپنے جو بھی ڈیلیوری ہے، تو جو بھی آپ کے ہولڈنگ میں مال پڑا ہوا ہے، شیئر پڑے ہوں، تو اس کو آپ بیچنے کی سوچو گے،
کہ دوسری کمپنیاں تو اوپر جا رہی ہیں، یہ میرے والی کمپنی نہیں جا رہی ہے تو میں اس کو بیچتا 1 لاکھ میں 1 لاکھ نقصان میں بیچ دیتا ہوں، میں دوسری سے کما لوں گا۔ اب اس سے ₹1,00,000 نقصان کر کے دوسری میں لگایا تو دوسری بھی نہیں چل رہی ہے، تب تک اور 7-8 ہزار کمپنیاں ہیں اسٹاک مارکیٹ میں، تو دوسری کوئی چلنا شروع ہو جائے گی، یہ رک جائے گی، تو اب اس میں بھی ₹1,00,000 نقصان ہو گیا۔ تو لالچ 2-4 دن میں سوچا نہیں چل رہی ہے تو چلو 1,00,000 اس میں بھی اگر نقصان ہو گیا تو کیا ہو جائے گا، تو اس سے نکلا تیسری میں لگا دیا، 2 لاکھ نقصان ہو گیا، اب بچا کیا ہوگا؟ تو یہ لالچ جو ہے تو یہ انسان کو مار دیتی ہے۔ شیئر مارکیٹ ایسی جگہ ہے جہاں پر ایک ایکسپرٹ کہتے تھے کہ 99% لوگ آتے ہیں اپنا پیسہ برباد کرنے کے لیے، وہ سارے جلد باز ہوتے ہیں، بیوقوف ہوتے ہیں، نادان ہوتے ہیں، انہیں وہ ایسی سوچ والے ہوتے ہیں کہ ہم 1-2 دن میں کروڑ پتی بن جائیں گے، تو فقیر بن کے وہاں سے نکلتے سارا پیسہ برباد کر دیتے ہیں۔ اور یہ ایسی جگہ ہے کہ جہاں پر آدمی کا چند گھنٹوں میں برباد ہو جاتے ہیں، سارا پیسہ ختم ہونے کی جگہ ہے۔ دنیا کا اور کوئی کاروبار ایسا نہیں ہے کہ جو اتنا جلدی یہاں پر فائدہ بھی ملتا ہے، اتنا ہی جلدی نقصان بھی، لیکن کب فائدہ ملے گا کوئی نہیں جانتا ہے۔ کوئی ایکسپرٹ، کوئی کسی کی شیئر مارکیٹ اپنے خود کے دماغ سے چلتی ہے، اپنی سوچ پر چلتی ہے، کسی ایکسپرٹ کی شیئر مارکیٹ نے کبھی بھی نہیں سنی۔ تو جو آدمی صبر کر کے چلے گا تو وہ ترقی کرے گا، اور جو 99% آدمی برباد ہوتے ہیں، اپنا پیسہ ضائع کرتے ہیں، تو 1% آدمی جو ہیں، لوگ جو ہیں، تو وہ صبر کرتے ہیں اور بیوقوفی نہیں کرتے ہیں، نادانی نہیں کرتے ہیں، تو ان کا جو ریسرچ ہے وہ تگڑا ہوتا ہے، وہ اسٹرانگ ہوتا ہے، کانفیڈنس ہوتا ہے، تو اس وجہ سے وہ اس سے کما کے نکلتے ہیں۔ 99% ضائع کرتے ہیں اپنا پیسہ اور 1% کما کے نکلتے ہیں۔ تو ہم نے جو بھی آدمی، ہماری تو یہی رائے ہے کہ جو بھی آدمی شیئر مارکیٹ میں آئے گا اس نے پہلے اچھی طرح سے شیئر مارکیٹ کے اوپر ریسرچ کرنی ہے، اس کے جو بھی ایکسپرٹ ہیں ان کے پاس جانا پڑے، یا ان کی دنیا بھر کی ویڈیوز پڑی ہیں یوٹیوب کے اوپر، ان کی ویڈیوز کو دیکھنا ہے، اور کب نقصان ہوتا ہے، کب فائدہ ہوتا ہے، تو ان چیزوں کو اچھی طرح سے دھیان سے دیکھنا ہے، اور پھر حلال حرام بھی دیکھنا ہے، کیونکہ مسلمان آدمی تو حلال ہی کی تلاش کرے گا، حرام سے تو ہر حال میں بچنے کی کوشش کرے گا۔ تو یہاں پر ایک لالچ یہ بھی ہوتی ہے کہ ہم کس طرح سے کما لیں، جلدی میں کس طرح سے کروڑ پتی 2-4 دن میں بن جائیں، تو یہ لالچ پڑ جاتی ہے۔ پھر آدمی سوچتا ہے کہ چلو میں پہلی مرتبہ میں حرام بھی اگر آ گیا تو کما لوں گا، بعد میں اس کو صدقہ کر دوں گا۔ تو بعد میں کس نے دیکھا کہ جو آپ پیسہ لگا رہے ہیں اور آپ لالچ میں ناجائز طریقوں میں لگا رہے، جو دین کا، اسلام کا جس طریقے کے ساتھ تعلق ہی نہیں ہے، جو اسلام نے حرام قرار دیا طریقہ، اسی میں آپ پیسے لگا رہے ہیں، اور آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم 1-2 دن میں جب ہم اس سے کما لیں گے تو ہم اس کو صدقہ کر دیں گے، تو یہ سوچ غلط ہے۔ 2 دن کے بعد آپ کے پاس کچھ ہو نہ ہو، یہ کب دیکھا، کس نے دیکھا؟ تو شیئر مارکیٹ میں کون سا پیسہ لگانا ہے؟ اصل اہم بات تو یہ ہے کہ کون سا پیسہ لگانا، کہ ایک آدمی مزدوری کرتا ہے، 500-600 روپیہ دہاڑی لیتا ہے، 10-12 آدمی اس کے پریوار کے کھانے پینے والے، اس کے فیملی ممبر ہیں، 10-12 آدمی ہیں، وہ کھانے پینے والے ہیں، ان کے بچوں کے سکول کی ضروریات ہیں، اور دوائی دارو اور کئی طرح کی ضروریات گھر میں لگتی ہیں، تو 500-600 سے مشکل سے اس کا گزارا ہو رہا ہے۔ تو اس نے اگر اس میں سے تھوڑے بچا کے رکھے ہیں تو 10-12 ہزار روپے بنایا ہے، یا 30-40 ہزار بھی بنا لیا ہے، تو لیکن یہ پیسہ جو ہے تو یہ اس کی مجبوری کا ہے۔ آگے بچے پڑھ رہے ہیں، کسی بڑے سکول میں جائیں گے، 50-60 ہزار اس کو لگے گا، تو وہ سارا شیئر مارکیٹ میں برباد کر دیا، وہ اس میں لگایا، لالچ کی کہ اس کو ڈبل کر کے تو جو کیپٹل اس کا نکال لوں گا، اور جو رہے گا اس میں فائدے کا ہوگا تو وہ اس میں پھر سے لگا دوں گا، تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو اس طرح کا پیسہ بالکل بھی نہیں لانا ہے، اور لوگ لالچ دیں گے کہ آپ چند دنوں کے لیے بینک سے لون نکال لو، تو لون نکال کے تو شیئر مارکیٹ میں پیسے لگا دو، تو جتنی وہاں قسط دینی ہوگی اس سے ڈبل آپ یہاں کماؤ گے۔ تو یہ تو ایک خواب ہے، یہ ایک سپنا ہے
کہ کون سا سپنا صحیح ہوگا. اکثر سپنے تو 100% ناکام ہی ہوتے ہیں. کوئی بھی سپنا سچا نہیں ہوتا ہے, کوئی بھی خواب سچا نہیں ہوتا انسان کا. تو یہ ایک سپنے دیکھنے ہیں کہ بینک سے نکالوں گا, اور وہ پہلے مسلمان کے لیے تو جائز ہی نہیں. تو اوپر سے پھر اگر وہ سارا پیسہ جو بینک سے نکال کے یہاں پر لگا دے وہ سارا ڈوب گیا, تو اب کیا کرے گا؟ اب تو خودکشی کیے بغیر چارہ نہیں ہے. اب اس کی دہاڑی جو 500-600 روپیہ, اس پر گھر کا گزارا نہیں چل رہا ہے. تو 5-6 لاکھ روپیہ بینک سے نکالا, سارا ضائع ہو گیا. تو اب خودکشی کیے بغیر اور کیا چاہ رہا ہے؟ اس نے تو سوسائڈ ہی کرنا, اور کیا کرے گا؟ تو یہ پیسہ بھی بالکل بھی نہیں لگانا ہے. اور آپ نے اگر پیسے آپ کے پاس 6-7 لاکھ روپیہ بچا کے رکھا ہے, آپ کی بیٹی کی شادی ہے, بیٹے کی شادی ہے, کسی کاروبار کے لیے رکھے ہیں, حج کے لیے پیسے رکھے ہیں, کسی اور ضروری کام کے لیے آپ نے پیسے وہ سنبھال کے رکھے ہیں, تو یہ پیسہ شیئر مارکیٹ میں لگانے کا بالکل بھی نہیں. ہاں, اس میں کون سا پیسہ لگے گا کہ جو پیسہ آپ نے سال بھر سے فالتو کا رکھا ہوا ہے کہ نہ بچوں کی ضروریات کے لیے ہے, نہ حج کے لیے ہے, نہ اور کسی کام کے لیے ہے, آپ نے بینک میں FD کرا کے رکھا ہوا. تو بینک اس پر 4% یا 7% اس پر سود دیتا ہے آپ کو. تو وہ آپ کے لیے سود لینا بھی جائز نہیں ہے, اور آپ اگر لیں گے تو استعمال نہیں کر سکتے. تو اس پیسے کو جو بالکل فری پڑا ہوا پیسہ ہے, جو کسی کام کا بنی, آپ نے 1 سال کیا 10 سال کے لیے اس کو ایسے ہی بینک میں FD کرا کے رکھنا ہے. تو اس سے بہتر ہے کہ اس پیسے کو آپ نکال کر تو کسی شیئر مارکیٹ میں کسی جگہ پر لگاؤ. کیونکہ جو بینک آپ کو اس آپ کے رکھے ہوئے پیسے کے اوپر سود دے گا, تو وہ آپ خود استعمال نہیں کر سکتے, وہ آپ کے لیے حرام ہے. تو اس سے بہتر ہے کہ آپ یہاں شیئر مارکیٹ میں لگا دیں. تو لگا کر تو اس پر جو فائدہ آئے گا وہ آپ کے لیے جائز ہے. حلال کمپنی تلاش کرو, حلال طریقے سے شیئر مارکیٹ میں جو حلال طریقہ ہے شیئر خریدنے کا, تو اس میں لگا دو. تو جب یہ اس طرح سے آپ پیسہ یہاں پر حلال طریقے سے بھی لگائیں گے اور حلال کمپنی میں بھی لگائیں گے, اور اس کے اوپر اس کو پھر پیوریفائی بھی کرنا ہے کہ ہر کمپنی کے اوپر جو بھی آمدنی ہے تو اس میں کچھ سود بھی آتا ہے. جیسے آپ لوگ یا کوئی بھی آدمی بینک میں جب پیسے رکھتا ہے تو FD کراتا ہے, اس پر بینک سود دیتا ہے اس کو. اسی طرح ہر کمپنی بھی اپنی جو پیسہ بیلنس شیٹ ہے, بیلنس شیٹ میں جو پیسہ پڑا ہوا جو شو کرتی ہے کمپنی, ہر 3 مہینے کے بعد, 6 مہینے یا سال کے بعد شو کرتی ہے کہ ہمارے پاس اتنی بچت ہے. تو وہ اپنے کسی آفس میں تو نہیں رکھتے ہوں گے, وہ بینک میں ہی تو رکھتے ہیں, بینک کی تو ہے حفاظت کی جگہ. تو جب وہ بینک میں رکھتے ہیں تو اس پر بینک جو ہے تو ان کو سود دیتا ہے. تو وہ کروڑوں اربوں روپیہ ہوتا ہے, تو اس پر کروڑوں کے حساب سے اس کا سود بھی بنتا ہے. تو اس کو بھی ہم نے دیکھنا ہے, تو اس کا پھر شمار کر کے تو اس کا اسٹیمیٹ لگا کر کہ کتنا سود آیا, اور جتنے آپ نے شیئر لیے ہیں اس میں سے اس کو پیوریفائی کر کے اتنی اماؤنٹ کو آپ نے صدقہ کر دینا ہے بغیر ثواب کی نیت کے. کیونکہ وہ انٹرسٹ کا پیسہ جو کمپنی نے اپنی آمدنی میں شامل کر دیا تھا, اور اس کمپنی کا آپ نے شیئر خریدا ہے, تو اس پر سے آپ نے وہ سود کا پیسہ نکالنا, تب جا کے وہ کمپنی آپ کے لیے حلال ہوگی. تو اس طرح سے آپ نے جو پیسہ آپ کے پاس فری پڑا ہو, جو کسی کام کا نہیں, اسی پیسے کو لگانا. اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو کوئی مجبوری نہیں, کوئی ضرورت نہیں ہے شیئر مارکیٹ میں آ کر اپنے آپ کو برباد کرنے کی. اور جو آنا بھی چاہتا ہے تو وہ اس طرح کا پیسہ لے کر آئے. اگر کسی کے پاس پیسے نہیں ہیں, 3-4-10 لاکھ روپیہ نہیں ہے, تو وہ 100 روپے سے بھی سیکھ سکتا ہے. شیئر مارکیٹ میں آپ اسٹاک کی جو ایپ ہے اس میں 100 روپیہ کم سے کم ایڈ ہوتا ہے. تو 100 روپے سے بھی شروعات کر سکتا ہے. آرڈر کس طرح سے, سیل کا آرڈر, بیچنے کا آرڈر کس طرح لگانا, بائی کا آرڈر کس طرح لگانا, ٹی پن کس طرح لگانا, ایپ کو کس طرح سے استعمال کرنا ہے, اور کب مارکیٹ کھلتی ہے, کب کلوز ہوتی ہے, کب کون سا آرڈر لگتا ہے, ڈیلیوری کسے کہتے ہیں, انٹرا ڈے کسے کہتے ہیں. یہ ساری چیزیں جو اپلیکیشن جو آپ اسٹاک کی ہے, یہ شیئر مارکیٹ کی کوئی بھی اپلیکیشن ہے, تو جو بھی اپلیکیشن ہے اس کو استعمال کیسے کرنا اس پہ تبھی سیکھ سکتے ہو, تبھی وہ اپلیکیشن آپ کے سامنے پوری کی پوری تب کھلے گی جب اس میں آپ کا اکاؤنٹ ہوگا. تو اکاؤنٹ کھول کر تو آپ اس میں جب فنڈس ایڈ کریں گے تبھی آپ بیچنے کا بھی اور خریدنے کا بھی آرڈر لگا سکتے ہیں, جب آپ کے پاس فنڈس پڑے ہوں. فنڈس کیسے ایڈ کرنے ہیں, یہ ساری ٹیکنیکل چیزیں آپ سیکھ کے رکھو. تو جب سیکھی ہوئی کوئی بھی, آپ نے کوئی بھی اسکل سیکھی ہوئی, آپ نے کوئی آرٹ سیکھا ہوا ہے, تو یہ آرٹ آپ کو مرتے دم تک آپ کو یاد رہتا ہے اور آپ کو کام آتا ہے.
کوئی بھی آپ نے سکل سیکھی ہوئی ہے، یہ مرتے دم تک آپ کو بھولے گی نہیں، یہ آپ کو کام آ سکتی ہے۔ تو آپ سیکھنے کے لیے 100 روپے سے 500 روپے سے 1000 روپے 10,000 سے تھوڑی سی اماؤنٹ لگا کے پہلے اچھی طرح سیکھ لیں، تاکہ جتنے بھی اس کے نقصانات ہیں شیئر مارکیٹ کے، جہاں بھی پیسہ ڈوب جاتا ہے، ان چیزوں کو آپ اچھی طرح پہلے انالائز کر لو کہ کن طریقوں سے یہاں پر نقصان ہوتا ہے اور کن طریقوں سے فائدہ ہوتا ہے۔ تو فائدے کی ساری چیزوں کو آپ ذہن نشین کر لیں، اپنے دماغ میں بٹھا لیں اور اچھی طرح سے سمجھ لیں، اور نقصان کی چیزوں کو بھی اچھی طرح سے سمجھ لیں، اور اس کے بعد فیصلہ کریں کہ شیئر مارکیٹ میں آنا چاہیے یا نہیں آنا چاہیے۔ اگر اچھی طرح سے آپ کو لگے کہ اس میں سے اب میں کوئی بھی رسک نہیں لوں گا اور مجھے کوئی بھی نقصان نہیں ہوگا جس طریقے سے میں نے یہ سیکھ لیا، تو اگر آپ کو کانفیڈنس آ گیا کہ اب نقصان میرا نہیں ہو سکتا، تو آپ اس میں پیسے زیادہ بھی لگا سکتے ہیں۔ اور آپ کو اگر کانفیڈنس نہیں آ رہا ہے، کیونکہ بہت سارے لوگوں نے میرے ساتھ تھے، اکاؤنٹ کھولے، پیسے لگائے، جب ان کو نہیں سمجھ آیا انہوں نے بند کر دیا، تو میں نے بھی ان کو یہی رائے دی کہ اگر تمہیں سمجھ نہیں آ رہی ہے اور تمہیں یہ اپنے اندر ایک کانفیڈنس ہے، یہ نہیں بن رہا ہے، آپ کو اگر نہیں ہمت پڑ رہی تو آپ اس کو چھوڑ دو، بجائے اس کے کہ آپ بہت سارا اس میں پیسہ لگا دو اور اس کے بعد آپ کو اس میں جب کمپنیاں نیچے آ جائیں، آپ کو نقصان ہونے لگے، تو آپ فٹافٹ بیچ کر تو اپنا نقصان کر دو، تو اس سے بہتر ہے کہ آپ پیسے لگاؤ ہی نا، آپ اکاؤنٹ کو کلوز کر دو۔ تو بہت سارے لوگوں نے کھولے، نہیں آئی سمجھ تو بند کر دی۔ تو یہی بات ہے کہ آپ پہلے اکاؤنٹ کھولو، اس میں پیسے ایڈ کرو، اس کے بعد سیل بائی کا آرڈر اچھی طرح سے لگانا سیکھو، اپلیکیشن کو کیسے استعمال کرنا، شیئر مارکیٹ ہوتا کیا ہے، حلال کیوں ہے، اور کون سی چیز اس میں حرام ہے، یہ ساری چیزیں سیکھیں۔ اس کے بعد اگر پوری سمجھ آئے تو اس کے بعد اچھی طرح اس میں پیسہ لگائیں اور کمائیں۔ کمانے کی چیز ہے، یہاں صرف موبائل پر انگلیاں پھیر کر تو پیسے دنیا بنا رہی ہے، اور دنیا کما رہی ہے، اور اربوں روپیہ کما رہی ہے، لاکھوں روپیہ کما رہی ہے، کروڑوں روپیہ کما رہی ہے۔ بہت ساری جن لوگوں نے سیکھا ہے اس کو اور اچھی طرح سے سیکھ کر اس میں صبر کے ساتھ چل رہے ہیں، ان کو وہ بہت آگے نکل گئے، بہت پیسہ کما رہے ہیں۔ لیکن ہم اگر ڈرتے رہیں گے، اس کو ٹچ بھی نہیں کریں گے، تو پھر یہ ہمارا اپنا قصور ہے۔ کھولنے کے لیے تو، سیکھنے کے لیے تو ہر آدمی کھولے اس کو، ایک بار ٹرائی تو ضرور کریں، لیکن جس کو سمجھ نہ آئے وہ نہ چلائے اس کو، جس کو جلد بازی، جس کے اندر صبر نہ ہو، پیشن نہ ہو، کانفیڈنس نہ پیدا ہو، تو وہ بند کر دے، اور جس کو سمجھ آ جائے تو وہ ضرور کرے اس کو، کیونکہ ایسے زمانے کے ساتھ جس طرح سے زمانے میں طریقے بدل جاتے ہیں، ترقیات نئے انداز سے ہونے لگتی ہے، تو ان طریقوں کو اپنا کر ہم نے اس سے فائدہ لینا چاہیے۔ اب موبائل اپنے پاس بڑے بڑے موبائل رکھے ہوئے ہیں، 30 40 ہزار کے، لیکن اس میں صرف ہم ریلز دیکھ رہے ہیں، یوٹیوب پر ریل دیکھ رہے ہیں، فیس بک دیکھ رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا چیزیں، اور اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں۔ تو اپنے وقت کو ضائع ہونے سے بچانے کے لیے ایسے ایسے کام اس میں تلاش کرنے ہیں کہ جن سے ہم اسی موبائل کو اپنی دنیا اور آخرت کی بھلائی بھی بنا سکتے ہیں۔ دنیا کما کر اسی دنیا جو کمائیں گے اس کو دین پر لگائیں گے تو ہماری آخرت بھی بن جائے گی۔ تو یہ آسانی کے طریقے ہیں مال کمانے کے، اور دنیا کما رہی ہے، لیکن ہم ابھی تک سوچ رہے ہیں کہ کون سی گیم کھیلیں گے تو اس سے ہمیں پیسے ملیں گے، کون سا لوڈو ہے، پتہ نہیں کون سی گیم ہے، تو ان گیموں کے اندر وہ صرف سٹہ بازی ہے، کرپٹو کے اندر پیسہ لگائیں وہ صرف سٹہ بازی ہے، تو اس میں ٹکلا ہی ہوتا اور کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو ان برے کاموں سے، بری جو اپلیکیشنس ہیں ان کو یوز کرنے سے بہتر ہے کہ آپ اس کو سیکھو، اور اس میں یہ دیکھو کہ حلال چیز کیا، اس میں پیسہ لگاؤ، اور لگا کر اچھی طرح سیکھ کر صبر کے ساتھ، تو اس میں پیسہ کمانے کے بہت سارے مواقع ہیں۔ تو لیکن میں اپنا یہ ڈسکلیمر بھی دیتا چلوں کہ میری طرف سے کسی کو کوئی بھی زبردستی نہیں ہے، کسی کو میری طرف سے مشورہ نہیں، کسی کو میری طرف سے ایڈوائس سجیشن کچھ بھی نہیں ہے کہ وہ میرے کہنے کے اوپر شیئر مارکیٹ میں اپ اسٹاک یا کسی اور اپلیکیشن کے اوپر اکاؤنٹ کھولے، ڈی میٹ اکاؤنٹ کھولے، اس کے بعد کسی کمپنی میں پیسہ لگائے، یا اس میں خریداری کسی کمپنی میں کے شیئر خریدے یا بیچے، میری طرف سے کوئی بھی کسی کے اوپر کوئی زور نہیں ہے۔ اپنے ریسرچ پر سمجھ آئے تو کرو، نہیں آتی سمجھ تو چھوڑ دو۔ لیتے ہیں اجازت، اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔